تصور کریں کہ ایک شخص جو دنیا کی نصف سے زیادہ زمین پر قبضہ کر لے، لاکھوں لوگوں کو اپنے گھوڑوں کے پیروں کی سموں تلے رونڈ ڈالے، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر راکھ کا ڈھیر بنا دے، اور اس پر انسانی تاریخ اس شخص کو عظیم کا خطاب دے دے۔ مغربی افسانہ نگاروں کی یہ پیداوار سکندر، جسے ہمارے سامنے آج بھی ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کی اصل تاریخ ہم سے چھپا کر اس کی بڑائی اور بہادری کے وہ قصے ہم تک پہنچائے جاتے ہیں جو شاید تاریخ میں کبھی ہوئے ہی نہ تھے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس نے اپنے وقت کا شاندار ترین شہر جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، فارسی لوگوں کی نظروں میں لعنتی کہلایا، اور اس کی فتوحات نے ہزاروں ثقافتوں کو کیسے مٹا دیا؟ کیا یہ عظمت تھی یا محض لالچ اور خونریزی کا طوفان؟ اور سب سے حیران کن، اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت ایک لمحے میں کیوں بکھر گئی، جیسے کبھی بنی ہی نہ تھی؟ یہ راز جو آپ کی سوچ کو ہلا کر رکھ دیں گے، آج ہم اسے کھولنے جا رہے ہیں۔ Let's talk on them to shine our thoughts۔ سکندر 356 قبل از مسیح میں مقدونیہ کے شہر پیلا میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ فلپ دوم ایک طاقتور بادشاہ تھا جس نے مقدونیہ کو ایک مضبوط فوجی طاقت بنایا، لیکن سکندر کی ماں اولمپیاس ایک پراسرار اور طاقتور خاتون تھی جو کہتی تھی کہ سکندر دیوتاؤں کا بیٹا ہے۔ سوچئے کہ ایک بچہ جس کے ذہن میں بچپن ہی سے یہ ڈال دیا گیا ہو کہ وہ ایک دیوتا ہے۔ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ سکندر کی تربیت اس وقت کے سب سے بڑے فلسفی ارسطو نے کی۔ ارسطو نے اسے فلسفہ، سائنس اور جنگ کا فن سکھایا، لیکن سکندر نے ارسطو کی اخلاقی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور صرف طاقت اور فتح پر فوکس کیا۔ 16 سال کی عمر میں سکندر نے اپنی پہلی جنگ لڑی اور ایک بغاوت کو کچل ڈالا، اور جب اس کے باپ فلپ کو قتل کر دیا گیا تو سکندر نے 20 سال کی عمر میں تخت سنبھال لیا، اور یہاں سے اس کا اصل چہرہ سامنے آنا شروع ہوا۔ اب سکندر جو کہ 20 سال کی عمر میں اپنے باپ کا تخت سنبھال چکا تھا، ارسطو کا یہ شاگرد جس نے اپنے استاد کی اخلاقی تعلیمات کو بھلا دیا اور صرف اقتدار کے پیچھے اتنا پاگل ہوا کہ پوری دنیا روندنے نکل پڑا۔ سکندر کے لیے طاقت ہی سب کچھ تھی، اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا: جنگ، خون اور تباہی۔ سب سے پہلے اس نے ایشیائے کوچک کا رخ کیا، ایفسس اور ہالی کارناسس جیسے شہروں کو نشانہ عبرت بنا دیا۔ جو بھی بغاوت کرتا تلوار کے نیچے کچلا جاتا، عورتیں اور بچے بھی غلام بنا لیے گئے۔ یہ صرف شروعات تھی۔ سکندر بتانا چاہ رہا تھا، میری اطاعت کرو یا پھر فنا ہو جاؤ۔ پھر وہ سپر پاور فارس کی طرف بڑھا۔ دارائے سوم کے خلاف گاؤگا میلا کی مشہور جنگ لڑی گئی، جہاں سکندر نے صدیوں پرانی عظیم سلطنت کو زمین بوس کر دیا۔ دارا شکست کھا گیا اور سکندر فارس کے دارالحکومت پارسپولس میں داخل ہو گیا، لیکن یہاں اس نے فاتح کے بجائے جلاد کا کردار ادا کیا۔ محلات کو آگ لگا دی، لائبریریاں جلا دی اور شہر کو لوٹ کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ عظمت نہیں تھی، یہ انسانیت کی تذلیل تھی۔ 332 قبل از مسیح میں وہ مصر پہنچا۔ ابتدا میں مصری عوام نے اسے نجات دہندہ سمجھا کیونکہ وہ فارسی ظلم سے تنگ تھے، لیکن جلد ہی سکندر نے خود کو فرعون کہلوانا شروع کر دیا اور اپنی طاقت کے نشان کے طور پر سکندریہ کا مشہور شہر بسایا۔ یہ شہر بعد میں علم و دانش کی علامت کہلایا، لیکن اس کی بنیاد غلاموں کے خون پسینے پر رکھی گئی۔ اسی دوران شام اور فلسطین کے ساحلی علاقے اس کے نشانے پر آئے۔ طائر کا شہر 7 ماہ کے محاصرے کے بعد جب اس کے ہاتھ آیا تو ایک ہی دن میں 6000 لوگ قتل کر دیے گئے اور ہزاروں کو غلام بنا لیا گیا۔ غزہ کے باسیوں نے بھی بغاوت کی اور اس کی قیمت موت اور غلامی کی صورت میں چکانی پڑی۔ آخر کار سکندر فتوحات پر فتوحات حاصل کرتا چلا گیا اور آخر میں اس نے ہندوستان کا رخ کیا۔ دریائے جہلم کے کنارے اس کی جنگ راجہ پورس سے ہوئی۔ یہ جنگ تاریخ میں بہادری کے نام سے یاد کی جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد میدان میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے، بستیاں اجڑ گئیں اور بے شمار انسان غلاموں کے قافلوں میں جکڑ لیے گئے۔ جہاں جہاں سکندر کے قدم پڑے وہاں تہذیبیں جلا دی گئیں، شہروں کو مٹا کر ڈھیر بنا دیا گیا۔ یورپی مورخین نے اس کی صفاقی کو فتوحات کا تاج پہنا کر ہمیں دھوکہ دیا، مگر حقیقت یہی ہے کہ سکندر کوئی عظیم فاتح نہیں تھا، وہ صرف ایک ظالم اور بے رحم بادشاہ تھا۔ دنیا کا یہ فاتح جس نے اپنے نام سے بادشاہوں کو لرزا دیا تھا،
صرف 32 سال کی عمر میں بابل کے ایک محل میں اچانک موت کا شکار ہو گیا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ زہر دیا گیا اور کچھ کہتے ہیں کہ بیماری نے آ لیا، لیکن ایک حقیقت سب پر بھاری ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت ریت کی دیوار کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہی فوجی سردار جو اس کے لیے جان دینے کو تیار تھے ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے، اور وہ سلطنت جسے بنانے کے لیے لاکھوں جانیں قربان کی گئی چند ہی برسوں میں تاریخ کے صفحوں سے مٹ گئی۔ اب ذرا رک کر سوچیں، کیا یہی عظمت ہے؟ کیا وہ شخص جس نے علم کے چراغ بجھائے، تہذیب کو راکھ کر دیا اور بے گناہوں کو غلام بنایا، حقیقت میں گریٹ کہلانے کے لائق تھا، یا پھر یہ مغربی مورخین کی کہانی ہے جنہوں نے ایک جلاد کو ہیرو بنا کر دنیا کو دکھایا؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ سوچیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ کیا آپ کے نزدیک سکندر واقعی عظیم تھا یا محض ایک سفاک جنگجو؟ میری نظر میں چنگیز خان اور سکندر ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر تاریخ کے ان چھپے ہوئے چہروں کو بے نقاب کرتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ یاد رکھیں، تاریخ وہی ہے جو ہمیں سنائی جاتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے جو ہم تلاش کرتے ہیں۔